جب کبھی بھی حماس کا کوئی ایکشن ہوتا ہے اور اس کے جواب میں اسرائیل غزہ اور فلسطینیوں کی تمام جو بچی کچی زمینیں ہیں ان کو تہس نہس کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں اس کی آباد کاری شروع ہو جاتی ہے، تو جتنے بھی اسرائیل کے ظلم و ستم ہیں اور فلسطینیوں کی جو حالت زار ہوتی ہے اسرائیل کے حملے کے وقت، وہ جب سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوتی ہے تو لا محالہ دنیا کا اس پہ رد عمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بھی گفتار کے جو غازی ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا رد عمل دینا شروع کرتے ہیں۔ فنکار برادری یا شوبز کے جو لوگ ہیں، چونکہ ان کی ایک آواز ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے کوئی نہ کوئی بیان دے کے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ جس سے وہ موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پبلک بز میں آنے کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ اس موقع کو کیش کروایا جائے اور ایسا کوئی بیان دیا جائے، اور کچھ بیان واقعی خالص ہوتے ہیں کہ جو اپنا اظہار خیال وہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بیان سامنے آیا کہ جب اسرائیل کے بائیکاٹ کی بات ہوئی تو نعمان اعجاز سمیت، اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جب کوئی بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی پروڈکٹ کے بارے میں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں کہ سب کچھ تو اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، کیا چیز اسرائیل کی نہیں ہے، ہمارا کھانا اسرائیل کا، ہمارا پہننا اسرائیل کا، ہمارا استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل کی ہیں۔ اور یہ جو ایک پرٹیکولر بیان ابھی اس وقت آیا ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آیا ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام اور میٹا، یہ سب جتنی کمپنیز ہیں ٹک ٹاک کو چھوڑ کے، تو یہ اس کا جو مالک ہے یا جو اس کے مالکان ہیں وہ تمام اسرائیلی ہیں۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس کو ہم ایک ایسی رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس حوالے سے تیار کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں فیس بک، انسٹاگرام، مائکروسافٹ، گوگل اور ان جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کا استعمال عام ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا اب محال تصور ہوتا ہے، تو ان پلیٹ فارمز میں اسرائیلی موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یا یہ پلیٹ فارم ہے ہی اسرائیل کی ملکیت، اور اگر ہے تو وہ کس صورت میں ہے، اور اگر یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اکثر پلیٹ فارمز کا اسرائیل براہ راست مالک نہیں ہوتا۔ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے، اور اس پہ آپ نے ایک شاید فلم بھی دیکھی ہو جس سے ہم میٹرکس کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس کی گہرائی میں جاتے ہوں گے کہ میٹرکس کے اصل میں معنی کیا ہیں، یا اصل میٹرکس جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں پیش کیا گیا اس فلم میں، اور یا اب اس کو کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس ٹرم کو۔ مختصراً آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا جو انتظام ہے، سوائے چند مٹھی بھر ریاستوں کو چھوڑ کے، تمام کا جو کنٹرول ہے وہ ایک عالمی، ایک انٹرنیشنل یا ورلڈ میٹرکس کے کنٹرول میں ہے۔ اس ورلڈ یا انٹرنیشنل میٹرکس کے کچھ ذیلی میٹرکس ہوتے ہیں کہ جو دیگر ریاستوں میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جو قوم ہوتی ہے، اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن بنیادی جو پرنسپل ہے، جو اصول ہیں، جو طریقہ واردات ہے، وہ مین میٹرکس، جو بڑا میٹرکس ہے، وہیں سے وضع کیے جاتے ہیں، اور وہیں سے تمام چیزوں کو سکھایا جاتا ہے کنٹرول کرنا، اور اس طریقے سے اپنی حکومت قائم رکھی جاتی ہے۔ اب میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، ہم چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف کہ جس میں سوشل میڈیا
کہ جو سرچ انجن اور سوشل میڈیا کے کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جن کے پیچھے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ واقعی ان کے پیچھے اسرائیل ہے یا اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو وہاں جو ان پلیٹ فارمز کے اندر کی پوسٹس پر قائم ہیں پر کام کر رہے ہیں اور لا محالہ وہ پھر اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اسرائیل اس طریقے سے اپنے جو پالیسیز ہیں جو اپنا ایک نیریٹو ہے وہ اس کو بناتا ہے اور لوگوں سے منواتا ہے اور اس طریقے سے وہ کنٹرول کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. طاقتور شخصیات جن کی پشت پر اسرائیل ہے. پیئرس مورگن روپرٹ مرڈاک کے ٹی وی پر اسرائیلی نقطہ نظر پیش کرتا ہے. یہ ٹی وی اسرائیل کے یروشلم فاؤنڈیشن کو چندہ دیتا ہے جو فلسطین کے اندر ناجائز اسرائیلی آبادکاری کرتا ہے. جارڈن پیٹرسن بن شپیرو کی کمپنی ڈیلی وائر کے لیے کام کرتا ہے. کیپ نامی ٹیک کمپنی اس کو چندہ دیتی ہے جس کا سی ای او آئیڈو ارلیکمن ہے. ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے راولنگ کا عرصہ دراز لابنگ مینیجر نیل بلیئر ہے جسے اسرائیل کی وزارت انصاف اور تعلیم فنڈ دیتی ہے. رشی سناک فیملی کے اسرائیل میں اہم ترین کاروباری مفادات ہیں. ان کی کمپنی انفوسس کا شریک ڈائریکٹر اسرائیلی اوری 11 اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ 8200 کا سابقہ افسر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 8200 ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. یہ ہے کیا؟ 8200 دراصل اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا انٹیلیجنس کور یونٹ ہے جو خفیہ طور پر کام کرنے کی ذمہ دار ہے. یہ یونٹ حساس اور نجی معلومات تک رسائی، کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا اور فلسطینی باشندوں کی نگرانی کرتا ہے. یہ امیر ترین اور مشہور شخصیات کی جاسوسی کرتا ہے. خصوصی تیار کردہ سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز کے ذریعے ہزاروں سیاستدانوں اور صحافیوں کی جاسوسی کی جاتی ہے. سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل ان کی جاسوسی کا نتیجہ ہے. یہ 8200 کہاں کہاں چھپا ہوا ہے؟ سب سے پہلے گوگل. اس وقت 8200 کے تقریباً 99 سابق اسرائیلی افسران یہاں کام کر رہے ہیں. گیبریل گوئدل گوگل کی اسٹریٹجی آپریشن کا سربراہ ہے. جاناتھن کوہن گوگل کے ڈیٹا شعبے کا سربراہ ہے. اوری ڈینیل گوگل وے کی گلوبل سیلف سروس کا سربراہ ہے. دیگر ایسے اسرائیلیوں میں بن بیریاک، گائے کوتھرز، لیور لیبرمین شامل ہیں. اور اس کے بعد فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی مالک میٹا. 8200 یہاں بھی تعینات ہیں. سب سے پہلے اسرائیلی وزارت انصاف کی سابق ڈی جی سیکیورٹی ایمی پامر یہاں موجود 23 اسرائیلیوں میں سے ہے جو فیس بک کے تمام انتظام و سرام پر نگراں ہے. ایسے افراد میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: ٹام چیٹ، گیلاد توربان، انجینئرنگ مینیجر رانن گوران، سافٹ ویئر انجینئر گل اوشر اور یو گولڈسٹین، جبکہ سافٹ ویئر ڈیولپر عمر گولڈبرگ اور یوناتن راموٹ اس وقت میٹا کے ساتھ ساتھ اب تک 8200 کے لیے کام کر رہے ہیں. ان دونوں نے فلسطینی کمپنی القدس کے پیج کو فیس بک سے ہٹایا. مائکروسافٹ میں 8200 کے 166 ارکان موجود ہیں. ان میں آئلٹ اسٹائن، ٹام لیو، مائن مازیک، سیروک چیپا، یووال ڈیرمن، لیوا شوا، یوجیو شترک، گونی مرمن، مٹار پینٹو، یانیو کارمل، گلران سابیکووچ، ڈینیل پولے، ایتائے گریڈی اور لیات لیشا جیسے نام ہیں. مائکروسافٹ وائرس ڈیفینڈر اور ازیور کے پیچھے بھی اسرائیلی ہیں جیسے مائیکل برگری، شولمی بابا، یانیو یہودا، آصاف اسرائیل، ٹال روسیلر، اودی گریور، یائل جنوت. یہ وہ نام ہیں جن کی مدد سے دیگر ملکوں کے اہم حساس یونٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ان افراد نے ایران کا توانائی انفراسٹرکچر بند کر دیا تھا. پروپیگنڈے کی یہ جنگ فریدہ خان کے ساتھ جاری ہے. یہ ایکس پر ایک فیک اکاؤنٹ تھا جو الجزیرہ کے صحافی کی آڑ میں اسرائیل سے متعلق غلط معلومات دینے پر پکڑا گیا. میک ڈونلڈ سے لے کر باکسر مے ویدر تک طاقتور شخصیات اپنے آقا اسرائیلیوں کو چندہ بھیجتے ہیں. فرانس میں فلسطینیوں کے احتجاج پر پابندی، برطانیہ میں فلسطینی پرچموں پر پابندی، CNN، BBC اور اسکائی نیوز کے جھوٹ، پیئرس کا اسرائیل کی مذمت سے انکار، بن شپیرو کی مکاریاں، پیٹرسن کی اسرائیل کی مدد کی پکار. ان لوگوں کی کہیں کسی بات پر یقین نہ کریں. اسرائیلی حکومت کے دباؤ اور بلیک میلنگ پر یہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن پیسے کے لیے یہ سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرح کٹ پتلی یعنی میڈیا کے ڈیپ پاکٹس بن جاتے ہیں. یعنی میڈیا کے اسرائیلی ڈیپ پاکٹ. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets.
What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark.